وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ. جب تلبیہ پڑھے تو لبیک اللہم لبیک رک جائیں، کیونکہ آگے جہاں وقف ہو نا وقف کریں تاکہ وہ فکر علیحدہ علیحدہ ہو جائے. جو قرآن حضرات ہیں، جو قاری ہیں، جو عالم ہیں، وہ تو سمجھ سکتے ہیں ان بری کی، وہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا. لبیک اللہم لبیک رک جائیں، پھر پڑھیں لا شریک لک لبیک، پھر رک جائیں ان الحمد یہاں رک جائیں والنعمت یہاں رک جائیں، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہے. حمد کا معنی ہے تعریف، نعمت کا معنی ہے رب کی دی ہوئی نعمتیں، شکر کا معنی ہے شکر. جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا تو بات سمجھانے کے لیے پھر وقفہ کرتے ہیں. اگر وقفہ نہ ہوتا تو سمجھ نہ آتی، مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا. لک والملک یہاں رک جائیں لا شریک لک لام کو کھینچیں، یہ ہے اصل تلبیہ. اور ایک اور دعا بھی ہے اور وہ بھی بہت پیاری دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مانگی. درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رضائک تیری رضا کا، والجنت کا کہ جنت عطا فرما، واعوذ بک میں پناہ مانگتا ہوں من غضبک تیرے غضب سے، تیرے جلال سے، تیرے غصے سے، والنار جہنم کی آگ سے. یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. عربی میں نہ آئے تو اردو میں کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیرے غضب سے، جہنم کی آگ سے، تیری رضا چاہتے ہیں. جتنی بھی دعائیں مانگیں سب جائز ہیں. یہ دعا بھی بہت مشہور ہے اللہم احرم لک شعری و بشری، اے اللہ ہر اس چیز سے جس کو تو نے محرم پر حرام کیا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں اور میں تیرے وجہ کریم کا طالب ہوں. وعظمی تیری عظمت کا، ونعمی من النساء والطیب وکل شیء حرمتہ علی المحرم، ہر اس چیز سے، ہر اس غلطی سے مبرہ ہونا چاہتا ہوں جو ایک احرام باندھنے والے کے لیے ضروری ہے. علی المحرم ابتئی بذالک وجہک الکریم، اللہ میں اپنا چہرہ تجھ کریم کی طرف کرتا ہوں اور تیرا چہرہ سب سے حسین ہے. لبیک میں حاضر ہوں، وسعلیک والخیر اور صرف اس لیے حاضر ہوں کہ خیر مانگتا ہوں، سعادتیں مانگتا ہوں. کلہ ساری بیادیک والرغباء الیک والعمل الصالح اور عمل صالح کرتا ہوں اور بچتا ہوں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. لبیک میں حاضر ہوں. ذو النعاء والفضل، ذو النعماء اس لیے حاضر ہوں کہ تو عزت و جلال والا ہے، فضل والا ہے اور تیری طرف رغبت کرتا ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں اور مخلوق کو میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی عبادت کروں. والفضل والحسن تیرا فضل ہی ہمیں کافی ہے اور تو ہی سب سے حسین ہے. لبیک اللہم لبیک مرغوباً مرحوباً الیکا، یہ تجھے محبوب ہے، یہ تجھے پسند ہے کہ لوگ تیرے گھر میں آئیں اور تجھے پکاریں. لبیک میں حاضر ہوں. الی الخلق لبیک لبیک حقاً حقاً تعبداً و رزقاً،
لبیک عددا التراب والحصا لبیک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک من عباد العبد الخالق الیکا الیکا لبیک فراج القروب لبیک لبیک ازا عبدکا لبیک لبیک غفار الذنوب. کتنے پیارے کلمات ہیں کہ اللہ کے گھر میں حاضر ہو کے بندہ اس طرح تلبیہ پکارتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، ہر گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، تجھے سب کچھ مانتا ہوں. تو مقصد ہی صرف یہی ہے، حج کا اور عمرے کا اللہ کی رضا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی آخری ایام میں یہی فرمایا کرتے تھے اکثر کہ اے محبوب آپ فرمائیں، یہ حکم تھا قل ان صلاتی، محبوب فرمائیں میری نمازیں، میری قربانیاں، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا پردہ فرما، پہلے دن سے آخری دن تک اللہ تیری رضا کے لیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. اب مسئلہ شروع ہو گیا، وہ تو فضیلتیں تھیں اور طریقہ تھا، اب مسائل ہیں اور مسائل بہت ضروری ہیں. مسئلہ نمبر 1، لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ہیں ان میں کمی نہ کی جائے. زیادہ کر سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. ابھی جو آپ نے سنا وہ بھی تلبیہ ہی تھا، یعنی لبیک لبیک کے ساتھ جو بھی آپ کو دل میں خیال آتا ہے وہ مانگتے جائیں. اے اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں لبیک، اے اللہ میں رزق مانگتا ہوں لبیک. اس طرح یعنی پہلے اپنی حاجت پھر لبیک، میں حاضر ہوں. بندہ جب کسی کے دربار میں حاضر ہوتا ہے نا، وہ بندہ اسے دیکھ، اللہ تو ہر جگہ ہے نا، محیط ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ ہے. لیکن ایک علامت ہے، قبلے کا معنی ہوتا ہے سمت، منہ طرف کعبہ شریف جب کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف کی طرف، تو قبلہ کا لفظی معنی ہے سمت. اور وہ واقعی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. وہ بظاہر تو وہ کمرہ ہے، خالی ہے، وہ خدا تھوڑی ہے. خدا تو ان چیزوں سے پاک ہے، اینٹوں سے پاک ہے، چھت سے پاک ہے، پرنالے سے. لیکن وہاں جانے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. ان اول بیت، پہلا وہ گھر خدا کا، للذی ببکۃ مبارک وہدی للناس، جو اللہ نے مکہ میں عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا. تو وہ دل کو سکون ملتا ہے. اب یہاں ہم بیٹھے ہیں، یا خدا بیٹھے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسجد علامت ہے خدا کے گھر کی، نشانی ہے. یہاں آ کے سکون ملتا ہے. اور جب کبھی کوئی آندھی آتی، طوفان آتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً مسجد نبی میں تشریف لیں، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا اپنا گھر ہے، یہ ہر آفات سے محفوظ ہے. اور اسی طرح جب آپ سفر شروع فرماتے کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مسجد نبی میں جلوہ افروز ہوتے. سفر سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ السفر پڑھتے اس نیت سے. اچھا، نماز جو ہے نا، آپ یہ جو صلاۃ الحاجات جسے کہا جاتا ہے، حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، جب بھی انسان کو کوئی ضرورت ہو نا، آپ کے آگے کھڑا ہو جائے اور یوں سمجھے کہ دنیا کے کسی بھی مالدار آدمی سے اللہ بہت بڑا غنی ہے. دنیا کے سامنے جا کر مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ پہلے 2-4 باتیں سنیں، ہو سکتا ہے وہ وعدہ فرما دیں ابھی پیسے نہیں ہیں کل آنا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں یا تمہیں میں ہی نظر آیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ طنز کریں، دل توڑیں. لیکن واحد وہ پاک پروردگار ہے جس کے سامنے فقیر بھی کھڑا ہو تو خوش ہوتا ہے، امیر بھی کھڑا ہو تو خوش ہوتا ہے. جب چور، ڈاکو، ذلیل بندہ، حقیر بندہ، شرابی بندہ جب وہ کھڑا ہو تو اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے. مجرموں کو زیادہ اللہ محبت سے اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ شیطان سے بچ کر مجھ رحمان تک پہنچ تو گئے. جو پہلے رحمان والے ہیں وہ تو رحمان والے ہیں نا، جو شیطان والے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو اللہ ان کو زیادہ پیار دیتا ہے. ہمارے ہاں مجرموں کو مارتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
تو اللہ فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، جیسے کیسے آیا تو میرے دربار تک ہے نا، سمجھتا تو یہی ہے نا کہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ تو لبیک کے الفاظ جو مذکور ہوئے ان میں کمی نہ کی جائے، زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ زیادہ کریں، مگر زیادتی آخر میں ہو اور درمیان میں نہ ہو، آخر میں ہو۔ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے، اس کو تلبیہ پڑھنے دیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ اگر کر بھی لیا تو ختم کر کے وہ جواب دے، کیونکہ اب وہ کام میں اسی طرح مسئلہ ہے، یہ لا علمی کی بنا پر لوگوں میں ایک جو بات ہے کہ سلام کریں، وہ اللہ کے بندے سلام کا حکم اسلام میں ہے، لیکن بازاروں میں زیادہ سلام کا حکم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو بازار میں سلام کرے اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ وہ ایک صحابی جو اٹھا، وہ پورے بازار میں ایک سے سلام بھی لے رہا ہے، مسافہ بھی کر رہا ہے، سلام بھی لے رہا ہے، مسافہ بھی۔ تو ان کو شک پڑا کہ شاید آج کو نئی آیت اتری۔ تو ایک نے پوچھا کہ یار آج تیرا یہ عمل جو ہے بہت کثرت سے کر رہے ہو، یہ کیا وجہ، کوئی نئی آیت اتری ہے اس طرح کرنے کی؟ اس نے کہا یار پہلے میں سلام کرتا تھا لیکن لا علمی میں کرتا تھا، سمجھ نہیں تھی، جہاں دل کرتا سلام کر دیتا، لیکن آج نبی پاک رسول نے میں نے مسئلہ سنا کہ زیادہ ثواب بازاروں میں سلام کرنے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سلام کریں نہ کریں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا نہیں آتی نہ، حالانکہ اکثر مساجد میں لکھی ہوتی ہے اللہم افتح لی، جب بندہ اندر داخل ہو۔ اچھا پڑھ بھی لے تو سمجھ نہیں کیا پڑھا ہے، اس لیے اسے جب سمجھ نہیں ہے تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور جو کہہ رہا ہے واپسی وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، دونوں ایک جملہ کہہ رہے ہیں نا۔ تو جب مسجد کے اندر داخل ہو بندہ، اوپر جو دعا لکھی ہوئی ہے اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے، ابواب باب کی جمع ہے، تمام دروازے، رحمتی میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ سلام کا معنی بھی رحمت ہے، رحمت کا معنی بھی رحمت ہے، فضل کا معنی بھی رحمت ہے، خیر کا معنی بھی رحمت ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، ترجمہ تو ایک ہے۔ اب اس بندے کو اتنا علم نہیں نا کہ کیا کرنا ہے مسجد میں جانے کے، اس کو آداب کا علم نہیں۔ آتے ہوئے بندہ اگر دروازے میں کہہ دیتا ہے پہلے دروازے میں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اللہ میرے لیے تو سب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس رحمت میں اولاد بھی ہے، اس رحمت میں شفا بھی ہے، اس رحمت میں رزق بھی ہے، کافی نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ دعا پڑھنے کی بجائے مسجد میں انٹر ہوتا ہے اگلے دروازے میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اب قرآن پڑھنے والا کیا کرے، قرآن پڑھنا تو افضل ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو فرض ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن یہ تو اب کیا ہے، اونچی آواز سے کہے گا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے بندے، وہ بندے جنگل میں بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، وہ پہلے ہی سلامتی کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا اس کو کہ میں آج رکا لکھ کے نا قاری صاحب کو ممبر پہ دوں گا کہ یہ جو آگے بڑے اونچی سلام کرتے ہیں، کوئی ادھر قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مسئلہ جو ہے نا، چلو آپ سن لیں، تسلی سے سن لیں، تسلی سے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ جواب نہ دے، وہ افضل کام کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا ہوا بندہ جواب دے گا، نماز سے گیا، نماز پڑھتا ہوا بندہ۔ اب آنے والا خود سوچے کہ یار جب یہ دعائیں دو محبوب کریم کو محبوب ہیں اور مانگی گئی ہیں اور سنت ہیں، کیا ہم اس پہ اکتفا نہیں کر سکتے کہ جب اندر داخل ہو تو ہم کہیں اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کوئی بات نہیں پوچھنے دے، اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، میرے لیے اللہم افتح لی، کھول دے، ابواب باب کی جنت جمع ہے، رحمتک رحمت کا، یہ ہے۔ اور جانے کے لیے بھی ہے، حالانکہ باقی سلام کے لیے یہ حکم نہیں ہے، مگر مسجد میں یہ حکم ہے جب اندر داخل ہوں تو سیدھا پاؤں اندر رکھیں، اور جب جائیں تو الٹا پاؤں باہر رکھیں، اور پھر کیا پڑھیں
اللہم انی، اے اللہ میں تم سے اسألک سوال کرتا ہوں، من فضلک تیرے فضل کا، ورحمتک یا ورحمتک دونوں کہہ سکتے ہیں، تیری رحمت کا۔ اب آتے ہوئے سلامتی مانگ لی، جاتے ہوئے فضل اور رحمت مانگ لی، تو کون سی کمی رہ گئی؟ صرف چونکہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم وہ ایک سرکل میں دائرے میں گھوم رہے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو علم اندر سے تو روشن نہیں ہوا، ہمارا سینہ تو کشادہ نہیں ہوا، بس وہ ایک جس طرح بندہ چل رہا ہوتا ہے پٹری پہ، وہ چاہے گڈھے میں گرے چاہے کنویں میں گرے، بس گرے۔ اچھا یہ آپ بات کر رہے ہیں، دعا جب مانگ کے اندر انٹر ہو گئے، اگر سلام کر دیتے ہیں تو یہ کمپلیمنٹ نہیں ہو جائے گا، ایک چیز سے زیادہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بھی تو فائدہ مند نہیں ہے نہ، لیکن ہر چیز کا ایک معیار اور ایک طریقہ کار اور جگہ کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس میں کثرت سے حدیثیں ہیں کہ بازار میں سلام کا حکم ہے، گھر میں سلام کا حکم ہے، مسجد، وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ جگہ ان اول بیت، مسجد گھر ہے، بیت کا معنی گھر ہوتا ہے نا، اور پہلا وہ گھر وہ دیا وضع کیا گیا، بنایا گیا للناس، لوگوں کے لیے بھی بکہ تھا، عربی میں بکہ کہیں گے، اردو میں مکہ کہیں گے، مبارک برکت والا، مبارک ہوں برکت والا، وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت دینے والا۔ اب مسجد جو ہے وہ جہاں بھی ہے، بڑا گھر تو وہی ہو گیا نا خانہ کعبہ، باقی تو چھوٹے چھوٹے گھر تو ہیں، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد اقصیٰ، ہیں تو اللہ کے گھر۔ اب جس سے پہلے رحمت پھوٹ رہی ہو، اللہ نے اس کو پہلے ہدایت کا سر چشمہ قرار دے دیا ہو، وہ تو پہلے ہی برکت والی جگہ ہے، اس میں مزید ہم برکت ڈالیں یا ڈالیں، وہ تو پہلے ہی برکت۔ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سلام کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اب جواب دینے والا کیا کرے؟ نماز توڑے۔ اس طرح جس طرح حرم شریف میں بندہ پہنچ گیا تو یہ مسئلہ آ گیا ہے، مسئلے سے مسئلہ نکل آیا کہ جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے۔ سلام اب کیوں نہ کیا جائے؟ کیونکہ وہ پہلے ہی لبیک لبیک پکار رہا ہے، سلام کا معنی بھی یہی ہے سلامتی ہو، تو وہ تو پہلے سلامتی مانگ رہا ہے، فضل مانگ رہا ہے، جو کام آلریڈی وہ کر رہا ہے اس کو نہ روکا جائے۔ اب وہ رک جائے گا جب ہم کہیں گے السلام علیکم، پھر تو وہ رک جائے گا، پھر وہ تمہیں جواب دے گا وعلیکم السلام، تو وہ عمل جو ہے، وہ تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ ایک بندہ صف میں بیٹھا ہے اور ایک بندہ اچانک آپ اندر کوئی بندہ کام کر رہا ہو، آپ اچانک انٹر ہونا تو وہ ایک دم ڈر جاتا ہے، اچانک بولیں آپ، بچہ ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو، اوہ ڈرا دیا آپ نے مجھے، ایسا ہوتا ہے نا، تو بندے کا منہ ادھر ہے، پیچھے بندہ انٹر ہو رہا ہے، وہ بندہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے، تو یار وہ پہلے ہی قرآن کھول کے بیٹھے، قرآن تو ویسے ہی شفا ہے، قرآن تو ویسے ہی سلامتی ہے، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں، برکت۔ سلام کا معنی ہے کہ اپنے اوپر برکت لینا، دوسروں کو برکت دینا۔ جب پہلے ہی وہ برکت مل رہی ہو، ایک آدمی نہا رہا ہے پانی سے، دوسرا کہے یار تو نہا رہا ہے، تیرا پانی کم تو نہیں ہے، یا یار یہ پانی مزیدار نہیں ہے، میں بالٹی لے کے آتا ہوں، وہ کہے بھائی میں چھوڑا ہے فوارا، میں نہا رہا، بس کر، میں نہا رہا بس۔ ایک آدمی نہر میں کھڑا ہے، کوئی بندہ کہے بھائی صاحب آپ پیاسے تو نہیں ہیں، پانی لے آؤں، وہ بھائی نہر میں کھڑا ہے، وہ ایک بندہ دریا میں کھڑا ہے، اور بندہ کہے گا یار ہو سکتا ہے تجھے پیاس لگے، خشکی میں کھڑا ہے، تجھے پانی پلاؤں، وہ ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے پہلے ہی اللہ کی رحمت میں آ گیا ہوا ہے، تو یہی وجہ ہے، باقی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے، یہ مکروہ ہے، کراہت ہے، مسجد میں بھی تو ایسا ہے نا، اور اگر کر لیا تو ختم کر کے وہ جواب دے۔ اب اس طرح حکم ہے کہ وعلیکم السلام کہا جائے، اب نماز توڑ تو نہیں سکتا، قرآن چھوڑ تو نہیں سکتا، تو جو فارغ بیٹھا ہے وہ جواب دے۔ اب ہو سکتا ہے آنے والا سوچے یار بندے دیکھو 50-60 بیٹھے سی، یا 5-7 بیٹھے سی، یا 10، یار ایک بندے نے جواب دیتا ہے، باقی نے کیوں نہیں دیتا؟ اب جس کو مسئلے کا علم ہے وہ تو کہے گا بھائی میں قرآن پڑھ رہا تھا، وہ افضل کام تھا، اور دوسرا کہے گا بھائی بات یہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ افضل کام تھا۔ بعض موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ پارک ہے، یہ بھی سن لیں، یہاں عصر کے بعد تاش کھلی ہوتی ہے، کھیل رہے ہوتے ہیں،
بزرگ بھی نوجوان بھی سب ہے، کوئی بات نہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، خود جواب دیں۔ لیکن آنے والا جب تاش کھیلا جا رہا ہے وہاں سلام نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، کہنے گے جی وعلیکم السلام۔ وہی وہاں تو شیطانی کام ہو رہا ہے، وہاں سلامتی کا کیا کام؟ اب شراب کھانا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہیں کلب جسے کہتے ہیں، وہاں یا ڈانس ہو رہا ہے یا شراب پی رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، وہاں سلام نہیں کر سکتے۔ وہاں جا کے کہیں گے السلام علیکم۔ اب وہ شراب پینے والا وعلیکم السلام اس پلیت منہ سے کہہ دے، یا 8-10 چرسی بیٹھے ہیں اور ایک اوپر سے ان کا بھائی آ گیا یا ہرمینی بیٹھے ہیں، اب وہ پہلے سے ناپاک ہیں، جسم ناپاک، منہ ناپاک، ہر چیز ناپاک، السلام علیکم، اب وہ کہیں گے وعلیکم السلام۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، ادب ہے، آداب ہے، طریقہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ میں لقمہ ہے، ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آنے والا کہے گا السلام علیکم، اب اس کے منہ میں لقمہ بھی ہے۔ ان جگہوں پہ سلام نہیں کرنا۔ کوئی مباشرت کر رہا ہے، میاں بیوی ہے، وہاں بستری کر رہے ہیں، کپڑے اتارے ہوئے ناپاک ہیں، کوئی اوپر سے دیکھ لے گا السلام علیکم۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ موقع کیا ہے، محل کیا ہے۔ سلام، اگر میں کہہ دوں کہ یار مسجد میں سلام، اگلے دن ہو سکتا ہے پورے گجرات میں فتوے ہوں، لاؤ جی چشتی نے نواں کٹا کھولیا جی، مسجد میں سلام ہی نہ کرو، اتنے بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور پڑھو ہے، مارو ہے، اے کرو ہے، وہ کرو ہے، اسی تو 50 سال تو یہ کرتے آئے ہیں۔ کسی نے حدیث نہیں چکلی، بخاری نہیں اٹھانی، مسلم نہیں اٹھانی، آداب نہیں پڑھنے، بس یہ یاد رہے گا۔ یار کمال نہیں ہو گئی، سارے پیو دادے پردادے تو پر چلے آ رہے سی، ہوں قاری صاحب آتا ہے یار تسی اے جڑا نا سلام نہ کریا کرو مسجد دے وچ۔ اس واسطے کوئی مولوی نہیں دسے گا، پتہ بھی ہوتا ہے مولویاں نو، لیکن لوگوں کی طبیعت کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہن کے اندر رکھتے ہیں، بیچارہ اپنی زمین تو بچاتا ہے، ہاں دانشمند ہونے نے۔ بہرحال جو شخص بلند آواز سے لبیک کہہ رہا ہے تو اس کو اس حالت میں سلام نہ کیا جائے کہ مکروہ ہے، اور اگر کر لیا تو ختم کر کے وہ جواب دے۔ ہاں اگر جانتا ہو کہ ختم کرنے کے بعد جواب کا موقع نہیں ملے گا تو اس وقت جواب دے سکتے ہیں۔ احرام کے لیے ایک مرتبہ زبان سے لبیک کہنا ضروری ہے، اور اگر اس کی جگہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا ولا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر الہی کیا اور احرام کی نیت کی تو احرام ہو گیا، مگر سنت لبیک کہنا ہے، سنت پوری نہ ہوئی احرام ہو گیا۔ گونگا ہو تو اسے چاہیے کہ ہونٹ کو جنبش دے، گونگا آدمی بول تو نہیں سکتا، لیکن جتنا کوشش کرتا ہے کرے۔ احرام کے لیے نیت شرط ہے، جس طرح نماز کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت شرط ہے، غسل کے لیے نیت شرط ہے۔ نیت کہتے ہیں اصل دل کی ارادہ۔ اگر بغیر نیت بھی لبیک کہا احرام نہ ہو، نیت ضروری ہے۔ جس طرح بندہ دریا میں ہو بغیر نیت کے اس میں گھس جائے، غسل نہیں ہو، بغیر نیت کے وضو کیا چپ کر کے بیٹھ جائے، دل سے ارادہ ہی نہ کرے، نہیں۔ یوں ہی تنہا نیت بھی کافی نہیں جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور چیز نہ کہے۔ نیت تو کر لی لیکن احرام کے بعد کچھ پڑھا نہیں، جس طرح ہم نے نماز کی نیت تو کر لی مگر ساتھ ہی سبحانک اللہ نہیں پڑھا، الحمد شریف نہیں پڑھی، کڑے رہے، تو کوئی مقصد نہیں۔ باقی مسئلہ انشاءاللہ کل مزہ آتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی، لیکن ٹائم شارٹ ہوتا ہے، کلاس لگانی ہوتی ہے۔